محترم سامعین، میں نے کچھ دنوں سے آپ کی خدمت میں انڈیا کے وسیم رضوی صاحب نے سپریم کورٹ انڈیا کو درخواست دی تھی کہ اس نے قرآن کے اندر 26 آیتیں ایسی نشان زد کی ہیں جو نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد اس کے 3 خلفاء نے قرآن میں شامل کی ہیں، جن سے دہشت گردی کو ہتھی ملتی ہے۔ کورٹ کو استدعا کی کہ یہ قرآن سے نکالی جائیں تاکہ دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو۔ پھر کورٹ نے اس آدمی کی درخواست خارج کر کے اس پر سنا ہے کہ جرمانہ 50,000 رکھا کہ تو نے ایسی واہیات گندی بات ہمیں کیوں لکھی ہے۔ جو بھی ہو وہاں کی بات ہے، ہم نے اس پر بات اپنی طرف سے اس سلسلے درس اور لیکچر میں جو یوٹیوب پر ہم 15 ماہ سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں، اس بات کو چیلنج کیا تھا کہ وہ 26 آیتیں لاؤ میدان میں۔ ہم نے کورٹ کو بھی اپیل کی تھی، انڈیا سپریم کورٹ کو، کہ آپ ان پر ریمارک ضرور دیں لیکن ہماری بھی سنیں، ہماری باتیں سننے کے بعد میں ریمارک دیں۔ تو میں نے سنجیدگی سے، باقاعدگی سے ان 26 آیتوں، اس نے وہ 26 آیتیں کورٹ کے انکار کے بعد نشان زد کی لائیں میڈیا پر۔ تو ان 26 آیتوں کو میں نے شروع سے جواب دینے کے لیے بسم اللہ کی تھی، جو بعد میں آج بھی میرے سامنے ہیں۔ وہ محسوس ہوا کہ جب کورٹ نے اس کو ٹھکرا دیا تو اس کے بعد یہ وسیم رضوی صاحب آپے سے باہر نکل گیا ہے، اور کسی آدمی کے پوچھنے پر جو اس کے ساتھ جواب دیا ہے اور وہ ویڈیو پر آ گئی ہے ان کی بات، تو یہ کوئی سنجیدگی والی بات نہیں کر رہا، غلیظ باتیں اس میں ایسی لائی ہیں کہ اس کا ذکر کرنا، نقل کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں ہوا ہے؟ پہلے تو میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ 3 خلیفوں کا جو اس نے ذکر کیا ہے، تو اس دور میں 3 خلیفوں کے دور میں نبی علیہ السلام تو زندہ ہیں، تو وہ خلیفے 3 کاہے کے ہوئے، 4 کاہے کے ہوئے، 5 کاہے کے ہوئے، 6، 7، 8 خلیفے کاہے کے ہوئے؟ نبی علیہ السلام کی وفات تو ہوئی ہے 71 ہجری میں۔ یہ خلیفے جھوٹی تاریخ میں تو لکھے گئے ہیں اس لحاظ سے کہ نبی کی وفات 11 ہجری میں انہوں نے لکھی ہے، جو کہ غلط ہے۔ نبی علیہ السلام 11 ہجری میں مکہ کو 10 ہجری میں فتح کر کے مکے پر حکمران بن گئے ہیں۔ حکمران بن کر کے 71 ہجری تک 60 سال نبی علیہ السلام نے حکومت کی ہے۔ تو کاہے کا ابو بکر، کاہے کا عمر، کاہے کا عثمان، کاہے کا معاویہ، کاہے کی عائشہ، کاہے کی خدیجہ؟ کیونکہ یہ سارے کے سارے نام جو ہیں وہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 میں یا ایھا الذین آمنو، اس میں ہے کہ اے ایمان والو، اے حکومت، ایمان حکمرانو، یا ایھا الذین آمنو کی معنی اے حکمرانو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کے اوپر مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، کوئی مرد، کوئی عورت ایک دوسرے کے مذاق نہ اڑائیں۔ تو ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برے نام جو ہیں ایمان لانے کے بعد برے ہی ہیں، اس لیے ومن لم یتب، ان کو مٹاؤ، جو نہیں مٹاتا اولئک هم الظالمون، وہ ظالم ہیں۔ یہ نبی کو خطاب ہے۔
نبی پہلا مخاطب ہے. ویسے تو قرآن نے کہا یا الذین آمنو سارے حکمرانوں کو حکم ہے، لیکن پہلا مخاطب قرآن کا تو رسول ہے. پہلا حکمران تو قرآن کے خطاب اور نزول کے وقت تو محمد رسول اللہ ہے. اور یہ ساتھ میں صورت بھی تو مدنی ہے، نبی اس وقت حکمران ہے. تو نبی علیہ السلام نے برے نام تو فرض کرو اگر تھے اس دور میں تو وہ نبی نے قرآن کے حکم کے مطابق مٹا دیے ہوں گے. اب ابو بکر کی معنی کنواری کا باپ، یہ تنزیہ نام ہے، یہ مذاقی نام ہے. اس کے ساتھ یہ بھی آپ سنیں کہ عمر کا جو لقب ہے اس کا فاروق کی معنی قطعاً فرق کرنے والا نہیں ہے. فرق کرنے کے لیے عربی کا لفظ ہے فاروق کی معنی یفرقون کے حوالے سے باب سے بزدل معنی بنتی ہے. بزدلی میں بھی طنز ہے. بزدل کسی کو کہنا یہ بھی مذاق ہے، مذاق اڑانا ہے. عثمان کی معنی سانپ کا بچہ ہے. معاویہ کی معنی کتے کی بھونک ہے. خدیجہ کی معنی اونٹنی کا کچی حالت میں گرے ہوئے بچے کو خدیجہ کہا جاتا ہے. تو یہ نام سارے، خدیجہ کی بیٹی ہے فاطمہ کی معنی سارے کتاب بخاری کھولو، اصول کافی کھولو، سب نے لکھا ہے کاٹنے والی. تو یہ بھی ان ناموں میں آ گئی. تو یہ نبی کے دور کے نام نہ نبی ان کو برداشت کر سکتا ہے، نہ رکھ سکتا ہے، نہ نبی نے رکھے ہیں، نہ ان کو گوارا کیا ہے. اب یہ باتیں میں نے عرض کیا کہ ہم نے 15 ماہ سے یہ سلسلہ درس شروع کیا ہے. 1300 سال سے زیادہ عرصے میں کسی نے یہ باتیں قرآن کے حوالے سے نہیں لائیں سوائے میرے. اب 1300 سال میں ہم نے بخاری کے اوپر جو حقیقتیں آپ کے سامنے، سامعین کے سامنے رکھی ہیں کہ بخاری یہ مجوسی ہے جس کو آپ جانتے ہیں، اس کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں بخاری سے کہ کنت اصلی، نبی علیہ السلام کے نام سے وہ حدیث بناتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرے سامنے آگ رکھی گئی. یہ حدیث یعنی جیسے خود آتش پرست ہے، نبی کو بھی آتش پرست بخاری نے بنایا ہے. نبی پر کال گرل بلانے کا بھی الزام اپنی حدیث میں بخاری نے لایا ہے، جو کتاب الطلاق کے شروع سے چوتھی حدیث میں ہے کہ جونیہ کو لایا گیا تھا نبی کے لیے. میں کئی بار وہ حدیث بھی لا چکا ہوں. جب یہ کھل کے ہم بتا چکے ہیں، افسوس ہے، بڑا افسوس ہے کہ کوئی بھی مولوی، کوئی بھی شیخ الحدیث ٹس سے مس نہیں ہوا، چیلنج نہیں کیا کہ عزیز اللہ غلط کہتا ہے. میں اگر غلط کہتا ہوں تو اس حدیث کی دوسری معنی بتاؤ. جونیہ کی حدیث میں ہے کہ قد اتی بالجونیہ، جونیہ کو لایا گیا. بخاری کی منافقت کا انداز یہ ہے کہ اس حدیث کو طلاق کے عنوان میں لے آتا ہے. طلاق والی بات اوتیہ کے ساتھ فٹ نہیں پڑتی. یہ سب چیزیں ملا کر کے غور کرنا ہوگا. اور جب وہ نبی اس کو کہتا ہے حبی نفسک لی، جونیہ کو کہتا ہے تو خود کو مجھے ہیبے میں دے. حبی نفسک لی، نبی معاذ اللہ اللہ معاف کرے. بخاری نے یہ گند لکھا ہے کہ نبی اس جونیہ عورت کو کہتا ہے تو خود کو میرے حوالے کر. تو وہ کہتی چل کیا ایک ملکہ، ایک رانی کسی بازاری کو حوالے کرے گی خود کو؟ یعنی تبرہ کرائی ہے بخاری نے ایک فرضی عورت سے، فرضی جونیہ نامی عورت سے، جس کا وجود ہی نہیں ہے. حدیث کا ایک 1% بھی سچ نہیں ہے، مکمل جھوٹی ہے. ان کو تبرہ کرنے کا شوق ہے. تو بخاری نے جس طرح تبرائیں کی ہیں، تو یہ وسیم رضوی نے بھی اب جو اس کی ویڈیو آئی ہے اس کے اندر
कहा है कि पाकिस्तान में किताब छपी है, उसके अंदर लिखा है कि अबू बकर, उमर, उस्मान, मुआविया, ये आयशा इकट्ठे थे, तीनों चारों ने बढ़ चढ़ कर शराब पिया, फिर सब ने जिना की आयशा से। माज़अल्लाह, ये सब बातें घड़ावत हैं, ये नाम ही घड़े हुए हैं। अबू बकर उमर का कोई वजूद ही नहीं है। तो ये वसीम रिजवी सुप्रीम कोर्ट इंडिया के ठुकराने के बाद फिर अब इतना बावला बन गया है, इसके सारे पीछे वाले बावले बन गए हैं कि तुम अब जैसे आए बोलते जाओ। अब ये बाद की बात जो मैं कर रहा हूँ, बाद का इसका वीडियो जो आया है, तो इस वीडियो के अंदर से ये मालूम होता है कि ये 26 आयतों का नाम खाली बराए नाम इल्ज़ाम था। ये हकीकत में आलमी साम्राज्य ने जो 133 हिजरी में नबी अलैहिस्सलाम के साथियों को जंग में शिकस्त देके बनु अब्बास की गवर्नमेंट कायम की थी, उस गवर्नमेंट से लेकर कुरान पर जो ताले चढ़े थे, कुरान को जो जंजीरों में जकड़ा गया था कि ये किताब खुलने न पाए, ये किताब मैदान में आने न पाए, और किताब को रोके रोके फिर इन्होंने हदीसों का इस्लाम चलाया, कुरान के इस्लाम को आगे आने नहीं दिया। जब आगे आने नहीं दिया तो इन्होंने ऐसी गंद की जो मैंने आपको बुखारी की हदीस बताई। अब उस बुखारी को जो हम असल तस्वीर में सामने ले आए, कम से कम गैर मौलवी तो बड़े दुखी हुए, जो गैर मौलवी मुसलमान हैं बड़े दुखी हुए कि हमसे जिक्र किया कि माज़अल्लाह ऐसी हदीसें हैं जो नबी के शान में कहा जाता है कि वो कालगर बुलाता था, और एक अंसारी औरत से खलवत करके नबी उसको कहता है कि मुझे अंसारियों की औरतें बहुत पसंद हैं। ये भी बुखारी की किताब ने कहा कि हदीस है। तो आम लोग तो परेशान हुए कि ये हम क्या सुन रहे हैं, तसव्वुर भी नहीं है, बुखारी को इतना मुकद्दस करके पेश किया गया है, लेकिन कोई मौलवी इस पर अफसोस नहीं करता। मौलवी आज तक जश्न ख़त्म बुखारी मनाते हैं मदरसों के अंदर। मैंने गवर्नमेंट को अपील की, गुजारिश की, इस्तदा की कि कोई सेमिनार कराओ, कॉन्फ्रेंस बुलाओ, तुम्हारा इदारा इस्लामी तहकीकात इस्लामी क्या कर रहा है, सबको बिठाओ कि ये गंद जो है सारी उम्मत को तुम हदीस के नाम पर, हदीस के इस्लाम के नाम से दे रहे हो, इनके पाँव नहीं ज़मीन पर टिकते, ये सारी बोगस हदीसें हैं। तो अब ये सब चीज़ें जो हमने लाई हैं, मैं मुसलसल 15 माह से इन हदीसों को ला रहा हूँ। कई हदीसें लाई हैं और सारी तो अंबार है हदीसों का, ख़बर नहीं कितने तक ये चलेंगी, लेकिन इन्होंने देखा कि अब हम नंगे हो गए हैं अपनी कुरान दुश्मनी में, ज़ाहिर हो गए हैं अपनी कुरान दुश्मनी में, ज़ाहिर हो गए हैं हम रसूल दुश्मनी में। तो अब इन्होंने वसीम रिजवी को लाया है, या इस कमाश के इस जैसे लोग और लाए हैं जो ऐसी गंदी ज़ुबान से ये बातें करते हैं। कोई इस पर एहतजाज नहीं। अल्लाह को तो किसी की परवाह नहीं है, लेकिन हम मुस्लिम उम्मत को कहते हैं कि तुम बताओ कि ये हदीसें जो हैं, तुम इनको दीन ईमान का एक मिसाली निसाब और कोरस समझ के पढ़ते हो और बच्चों को पढ़ाते हो और चंदे देकर इन मदरसों को चलाते हो। अब बताओ कि ये हदीसें जो हैं इनके अंदर ये गंद के अबू बकर, उमर, उस्मान, ये हवाला क्या है? वसीम रिजवी का हवाला ये है कि ये किताब पाकिस्तान में छपी है, उसके अंदर ये बात लिखी है, ये कोई हवाला नहीं है। तो मैंने पाकिस्तान गवर्नमेंट को अर्ज़ किया है, अपील की है कि ऐसी किताबों के ऊपर कड़ी नज़र रखो। मुझे आज तक मालूम नहीं था कि ऐसी किताब भी पाकिस्तान में छपी है। मेरी मालूमात महदूद हैं। अगर छपी होती
تو بڑا احتجاج ہوتا. یہاں پاکستان کے مزاج کو میں جانتا ہوں، تھوڑی تھوڑی بات پر یہ چڑھ جاتے ہیں اور یہ غیرت ایمانی دکھاتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں. لیکن ایسی کتاب چھپی، وہ وسیم رضوی کو انڈیا میں لکھنؤ میں تو معلوم ہو جاتا ہے، یہاں کسی کو ہی معلوم نہیں ہوا. سلمان رشدی کی کتاب پر پاکستان بھر میں احتجاج ہوئے اور یہ اتنی غلیظ کتاب چھپی ہے جس کا حوالہ وسیم رضوی نے دیا، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. مانا کہ ممکن ہے کہ یہ فرضی بات کر دی ہو اس نے، ممکن ہے کہ یہ کتاب پاکستان میں چھپی ہی نہ ہو. میں ایسے سمجھتا ہوں، چھپی ہوتی تو احتجاج ہوتا. اگر چھپی ہے تو بڑا افسوس ہے کہ یہاں اس کے اوپر چیلنج کرنے والا اس کو کوئی نہیں ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ جڑ کو پکڑو. جو علم حدیث ہے یہ جڑ ہے سارے فساد کی، سارے گند کی، سارے فتنوں کی. جب قرآن صاف صاف نبی کو کہتا ہے فتعال اللہ الملک الحق وتعال اللہ الملک الحق فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحی. اے محمد، اللہ بلند بالا ہے، کسی کی اس کے ساتھ مجال نہیں ہے. فلا تعجل، اے محمد تو عجلت نہ کرنا جو اپنی طرف سے کسی کو سوالوں کا جواب دے. من قبل ان یقضی الیک وحی، جب تک وحی مکمل نہ ہو کسی کے سوال کے جواب کا تو چپ رہنا. اگر سائل جلدی مطالبہ کر رہا ہے کہ مجھے ابھی بتاؤ، فقل رب زدنی علما، اوپر درخواست کرو کہ خدایا علم بڑھاؤ. سائل کھڑا ہے، میں اس کو جواب دوں. نبی پر اتنی بندش ہے، اتبعوا ما انزل الیکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اگر تمہیں تابع داری کرنی ہے تو اس علم کی، اس کتاب کی تابع داری کرو جو ما انزل الیکم، تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، قرآن کے سوا کسی کی تابع داری نہ کرو. یہاں سارے مدارس میں امامی علوم پڑھائے جاتے ہیں، سارے مدارس امامی علوم پر چل رہے ہیں. امامی علوم یہ شرک بالقرآن ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں شرک ہے. تو سعودی کا بھی حال وہی ہے کہ اس میں بھی بات تو ابھی تھوڑے دن ہوئے، میرے خیال میں 2 ماہ ہوئے ہوں گے یا اس کے لگ بھگ. ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا کہ ہم حدیثوں کو کورٹ کے قانون کا ماخذ تسلیم نہیں کرتے، لیکن اس کا عملی مظاہرہ ہمیں دیکھنے میں نظر نہیں آیا. تو میں نے اپنے اس لیکچر میں ولی عہد کو خیر مقدمی طور پر کہا تھا کہ تم نے اچھا کیا ہے، لیکن جو ابھی اس کا عملی مظاہرہ نہیں ہوا تو میں نے شک کیا تھا کہ شاید یہ تم نے اس حدیث کا بھی ذکر کیا کہ جو حدیث ہے کہ زنا کے سزا سنگسار ہے، یعنی پتھر بازی سے بالکل مار دو، یہ حدیث جھوٹی ہے. تم نے اپنے لیکچر میں کہا تھا، انٹرویو میں کہا تھا. اور اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا، ساری حدیث اگر بوگس ہیں، تو تمہارے پاس ابھی تک ٹی وی پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد نبوی سے رواہ البخاری رواہ ابو داؤد رواہ ترمذی دھوم مچی ہوئی ہے. اس کے معنی کہ آپ نے جو انٹرویو دیا اس کا کوئی پس منظر اور ہے، اس کی کوئی حقیقت اندرونی اور ہے، کہانی تمہاری اور ہے. جو تم جدہ کے قریب سمندر کے کنارے پر ماڈل سٹی بنائے کھڑے ہو، تو وہاں کی تفریح گاہ میں تو اوریانی ہوگی نہیں ہوگی تو تمہاری یہ مارکیٹ پیسے نہیں کمائے گی. پیسے کمانے کے لیے حدیث رکاوٹ تھی، تم نے کہا یہ حدیث ہم کورٹ کے اندر استعمال نہیں کرتے. پھر تو ہم یہ گمان کریں گے. اس لیے تم سعودی والے ہو یا جو بھی، جسی کو کوئی غیرت ہو اسلام کی، جسی کو کوئی غیرت ہو قرآن کی، تو وہ لائے میدان میں سب کو. تو تم قرآن کے سوا جتنے بھی ماخذات علم ہیں ان کو جلاؤ اور دریا برد کرو، ختم کرو. اور یہ وسیم رضوی ایسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کسی تحریک کا، مشن کا ایک ایجنٹ ہے، ایک کرایہ دار ہے، ایک کارندہ ہے جو لوگوں کو
दूसरी तरफ तवज्जो दिलाता है। दूसरे अब पाकिस्तान में किताब छपी है, उसके अंदर ये है ये है ये है ये बातें करके यानी असल तवज्जो हदीसों के क्वालिटियों से दूसरी तरफ ले जाना चाहता है। सो मैं आज फिर नए सिरे से हुकूमत पाकिस्तान को अपील करता हूँ कि ये शिर्क बिल कुरान के तौर पर जो इमामी उलूम हैं, इन सब इमामी उलूम के ऊपर मुकदमा चलाओ। तुम पाकिस्तान की अदालत में मुकदमा चलाओ, पाकिस्तान के इदारों में इस पर बहस कराओ। हम भी हाजिर हैं, हम भी पेश करेंगे कि कुरान के सिवा अल्लाह ने और उलूम से मना की हुई है। फिर देखेंगे तुम्हारे जो मौलवी साहिबान हैं, जिनके बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ कह सकता हूँ, फिर भी नहीं कह रहा। और कुरान के मुकाबले में ये जितने भी उलूम हैं वो सारे के सारे बोगस हैं। वो ज़िद्द कुरान में मजूसी इमामों ने बना है। इन इमामों की सवाने हयात भी ले आएंगे जब तुमने हमें बुलाया। वो भी हमें मालूम है कि किस कमाश के इमाम थे, और वो तुमने अपनी सरकारी लाइब्रेरियों में भी रखे हुए हैं। मेरी वो किताबें नहीं हैं, मैंने वो रखे अपने पास नहीं। मैंने हवाला जात ज़रूर लिए हैं। जो स्टेट बैंक कराची की लाइब्रेरी है, उसमें सारे इमामों के कच्चे चिट्ठे पड़े हैं, वहाँ से नकल करके मैं अपनी किताबों में ला चुका हूँ। लेकिन फिर भी उनके हवालों से आपसे इस्तदा करूँगा कि उनको आप किताबों को मैदान में रखें, फिर इमामों की असल तस्वीर को देखें।